بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 56، آیت نمبر 110، سورہ ہود۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ الکتاب سے ایک شبہ کا جواب ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک ہے کہ آپ کی کتاب میں مشرکین اور منکرین یہ بات کہتے ہیں کہ آپ سچے رسول نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کی کتاب میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، یعنی آپ کو نہیں مانتے، اور آپ کی نبوت سے لوگ انکار کرتے۔ سچے رسول ہوتے تو لوگ آپ کو تسلیم کرتے۔ تو جواب دیا کہ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، اور اس کتاب میں بھی اختلاف کیا، کچھ مانتے تھے اور کچھ نہ مانتے تھے، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بھی صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کریں، اس طرح کی باتیں یہ کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، پس اختلاف کیا گیا اس میں، یعنی لوگوں نے توحید سے انکار کیا، قیامت سے اور آخرت سے، رسول کی رسالت سے انکار کیا اور اس میں اختلاف کرنے لگ گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ سے پھر سوال ہوتا ہے کہ جب اختلاف کیا تو ان کو سزا کیوں نہ دی گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے سے یہ فیصلہ طے ہو چکا تھا کہ عذاب اپنے وقت مقرر پر آئے گا۔ اگر یہ اللہ کے ہاں یہ فیصلہ طے شدہ نہ ہوتا کہ عذاب وقت مقرر کا، تو فی الفور ان کو ہلاک کر دیا جاتا اور یہ تباہ ہو جاتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر نہ ہوتی وہ بات یا وہ فیصلہ عذاب، سبقت من رب کا جو گزر چکا ہے تیرے رب کی طرف سے تاخیری عذاب کے بارے میں، کہ عذاب اپنے وقت پر نہیں آئے گا، عذاب اپنے وقت پر آئے گا اور ان کو فی الفور پہلے ہی عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی مہلت دی جائے گی، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو ان کے درمیان میں ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ، یقیناً یہ لوگ لفی شکن، شبہ کے اندر ہے، منہ، اس قیامت سے یا اس توحید سے، مریبن، ایسا شبہ جو ان کو مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ مریب کا معنی موقع فی الریبۃ، جو ان کو شک اور تردد میں ڈالتا ہے۔ ایک انسان شک میں پڑا ہوا ہے اور اس شک کے اندر مزید اس کو تردد پیدا ہوتا ہے، تو وہ شک اس کو آخر میں یقین تک لے جاتا ہے کہ اس چیز سے انکار کر جاتا ہے، وہ شک پکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مریبن صفت شکن کی معنی وہ شک مزید ان کو تردد میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو مطمئن نہیں ہونے دیتا، اس وجہ سے شک در شک میں وہ پڑے رہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک تمام لوگ، کلن من کل الناس یا کل من الاقوام، تمام قومیں اور تمام لوگ جو ہے، لما لیوفینہم ربک، پورا پورا دے گا تیرا رب ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، اور اس لیے پورا پورا اعمال کا بدلہ دے گا کہ انہ بما یعملون خبیر، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب خبردار ہے۔ اس آیت کے اوپر اشکال یہ ہے کہ یہ لمحہ شرطیہ ہے، اور لیوفینہم اس کی جزا ہے، تو شرط کہاں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر شرط محذوف ہے، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُبْعَثُنَّ، یعنی سارے کے سارے لوگ، لما لیبعثن، جب ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، تو اس اٹھانے کے بعد، یعنی بعث بعد الموت کے بعد، لیوفینہم، پورا پورا دے گا ان کو ان کا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ۔ یا لما بمعنی اللہ کے ہیں، اور انا، یہ دوسری قرات میں انا نہیں بلکہ ان ہے، تو نفی ہے، وَإِن كُلًّا، نہیں ہے کوئی بھی لوگوں میں سے، الا مگر یہ ہے کہ لیوفینہم، پورا پورا دے گا ان کو رب کا تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، انہ بما یعملون خبیر، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے، حقیقت کو جانتا ہے۔
لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آگے فاستقم کما امرتا، امور خمسہ کا ذکر ہے، 3 کام جن میں اوامر ہے اور 2 نواہی ہے۔ پہلا امر فاستقم، دوسرا امر ہے اقم الصلاۃ، اور تیسرا ہے وصبر۔ یہ 3 اوامر ہے، استقامت کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے اور صبر کیجیے، اور 2 نواہی ہے، لا تطغوا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، کہ حد سے نہ بڑھیو اور ظالموں کی طرف مائل مت ہو جاؤ۔ یہ 2 اوامر ہے، گویا کہ امور خمسہ کی طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور پوری امت کو دعوت اور حکم دیا جا رہا ہے۔ فاستقم سورہ ہود کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول شیبتنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کمزوری دکھاتے ہیں اور آپ کمزور معلوم ہوتے ہیں۔ شیبتنی کا یہ معنی نہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں وفات کے وقت ہی چند بال 6-7 بال سفید تھے، آپ کی داڑھی مبارک کالی تھی۔ یا شیبتنی کا معنی تو یہ ہے کہ آپ کمزور ہو گئے، یا شیبتنی کا معنی یہ ہے کہ آپ کی داڑھی میں سفید بال نظر آ گئے، معنی بڑھاپا ابھی آپ پر جلدی آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا شیبتنی ہود والواقع والمرسلات، مجھے سورہ ہود نے واقع اور مرسلات اور بعض میں کہا اخواتها، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو وہ اصل میں جو سورہ ہود کے اندر اصل بات تھی وہ یہ ہے فاستقم کما امرتا، کہ آپ اس طرح ڈٹ جائیے جس طرح آپ کو ڈٹ جانے کا حکم ہے۔ اور ایک صحابی رسول نے سفیان بن عبداللہ ثقفی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے معاملے میں کوئی ایسی جامع دعا بتلائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ یہ کہو کہ میں ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ تو گویا کہ استقامت یہ ایک بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا عمل ہے اور بہت مشکل کام ہے۔ فاستقم کما امرت، اگرچہ بظاہر یہ لفظ بہت مختصر اور چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑے فوائد اور کمالات ہیں۔ استقامت کا معنی تو سیدھا کھڑا رہنے کے ہے، جس میں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، یعنی ہر طرف مثال طور پر آپ کسی لوہے کو ستون کو کھڑا کر دیں اور بالکل اس کے ستون کو انجینئر ایک مرتبہ اس کو ایسا کھڑا کر سکے نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف بلکہ تمام زاویے اس کے برابر ہو، تو اس طرح کے کھڑے کر دینے کو یہ تو ظاہر جسم والی چیز کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن کسی متحرک چیز کا ہر وقت اس حالت پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، اور یہ بات اہل بصیرت سے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے استقامت کا معنی یہ ہوگا کہ استقامت عقائد کے اندر، استقامت عبادات کے اندر، معاملات، اخلاق، معاشرت، کسب معاش اور انسان کی اس کے اندر آمد اور صرف کے تمام ابواب میں مراد ہے، اور ان کی حدود سے انسان جو ہے نا بتلائے ہوئے جو طریقہ ہے اس کے مطابق چلے، اور ان میں کسی عمل کے اندر کسی جگہ میں کوئی کمی زیادتی نقصان نہ کرنے دے، تو یہ استقامت ہے۔ جب عقائد کے اندر استقامت نہیں رہتی اور انسان عقائد میں آگے پیچھے ہے تو اس میں شرک اور بدعت اور کفر تک انسان کی نوبت پہنچ جاتی ہے، جو صراط مستقیم اور اعتدال سے انسان ہٹ کر افراط و تفریط کا شکار کر جاتا۔ اس طرح عبادات کے اندر ایک استقامت نہ رہے تو عبادات میں کمی اور زیادتی کی وجہ سے بدعات کے اندر مبتلا ہو کر ان کو ثواب سمجھتا ہے بعض مرتبہ انسان۔ تو جو چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عمل کو جب انسان کرے تو اس عمل کے اندر خوب تحقیق کرے، خوب غور کرے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ثابت ہے، کس کا طریقہ کار کیا، یہ کیسی ہے، تو آپ کے صحیح بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، اپنی طرف سے اس میں طریقے، اس میں کیفیات اور اوقات نہ بڑھائے۔
اسی طرح معاملات اور اخلاق اور معاشرت کے تمام ابواب میں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تعلیم کے ذریعے ایک معتدل اور صحیح راستہ قائم کر کے دکھایا ہے، تو اس میں استقامت، اس کے اندر دوستی، دشمنی، نرمی گرمی، غصہ اور بردباری، کنجوسی اور سخاوت، کسب معاش اور ترک دنیا کے اندر اللہ پر توکل اور تمام اسباب ضروریہ کی فراہمی، تو اس کے اندر بھی انسان اعتدال سے جب ہٹ جاتا ہے تو بہت ساری خرابیاں، ظلم اور بدامنیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے استقامت کا مفہوم بہت وسیع مفہوم ہے، یہ تمام تر عقائد، عبادات، معاملات کو شامل ہے۔ تو فاستقم، آپ ڈٹ جائیے، کما امرتا، جس طرح کہ آپ کو ڈٹ جانے کا حکم ہے۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی جو تاب معک، آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، مانا رجوع کیا ہے آپ کے ساتھ مل کر، یعنی کفر سے، شرک سے توبہ ہو چکے، آپ کے ساتھ آ چکے ہیں، وہ بھی اس دین کے اوپر عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں ڈٹ جائیں۔ یہ گویا کہ مثبت پہلو کا ذکر کیا کہ دین مستقیم اور صراط مستقیم میں، عبادات، معاملات میں آپ بالکل سیدھے راستے پر جائیے۔ ولا تطغوا، اور آپ اس میں حدود سے نہ بڑھیے، جو شریعت نے حدود قائم کی ہے۔ طغیان لفظ سے مشتق ہے، اور طغیان کا معنی ہے تجاوز سے، حدود سے تجاوز کر جانا، اور سورہ بقرہ میں اس کی تشریح ہوئی تھی فی طغیانہم کے اندر، کہ حدود شریعت سے عقیدے اور عبادت اور عمل کے اندر، قول میں، فعل میں، عقیدے میں تجاوز کرنا، اس کو طغیان کہا جاتا ہے۔ تو ولا تطغوا کا معنی یہ ہوگا، یہ منفی پہلو ہے، کہ فاستقم کا معنی یہ ہے کہ تمام عبادات، عقائد، معاملات کے اندر استقامت رہے، صراط مستقیم رہے، اور ولا تطغوا اس میں کسی عقیدے، کسی عمل، عبادات، معاملت میں حدود سے تجاوز نہ ہو۔ اب یہ دین کامل ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ عمل تم کرتے ہو اللہ ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، چونکہ فاستقم اور ولا تطغوا میں کامل دین کا بیان ہے، فاستقم میں تمام عقیدے، اعمال، عبادات، معاشرت، ہر پہلو دین کا ذکر کر دیا، اور کما امرتا کے اندر یہ ہے کہ جیسے اللہ نے کہا، جیسے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اور ولا تطغوا کے اندر معنی یہ ہے کہ ان میں تجاوز نہیں کرنا، حدود کو پار نہیں کرنا۔ اب اس انسان اس دین مستقیم کے اوپر، دین توحید کے اوپر، دین اسلام کے اوپر تب برقرار رہ سکتا ہے کہ وہ اچھے ماحول میں رہے، اچھی صحبت میں رہے۔ تو اچھے ماحول اور صحبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ برے ماحول، کافروں سے، ظالموں سے، مبتدئین سے، مشرکین سے بائیکاٹ رہے، ان کے ساتھ تعلقات نہ رہے۔ تو اس کے بارے میں کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آپ نہ جھکیے، نہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ آپ کو آگ چھو لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔